چینی وزیر خارجہ کا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ٹیلی فون۔ سی پیک کی تعمیر تیز کرنے، پاکستان کی پائیدار ترقی میں مدد کے لیے مزید تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا ہے کہ چین اور پاکستان کی دوستی چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ بین الاقوامی اور پاکستان کے اندرونی حالات کتنے بدلیں، چین پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان کے اتحادی استحکام اور مضبوطی کے لیے بھرپور حمایت جاری رہے گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین کی دوستی نسل در نسل چلی آ رہی ہے جو ناقابل شکست ہے۔ پاکستان مشکل وقت میں ہر شعبے میں تعاون کرنے پر چین کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ سی پیک کی اپ گریڈنگ کو فروغ دینے اور مشترکہ تعمیر کے لیے منصوبے بنانے کے لیے تیار ہیں۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، وزیر اعظم کی زیر صدارت اتحادیوں کی ویڈیو لنک اجلاس کی اندرونی کہانی دنیا نیوز پر 4 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں بلوچستان سے جسٹس ریٹائرڈ شکیل بلوچ کا نام نگران وزیر اعظم کے لیے تجویز کیا گیا ہے، جبکہ نگران وزیر اعظم کے لیے سابق گورنر ڈاکٹر عشرت العباد کا نام بھی زیر غور ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں اور پی ڈی ایم کا ویڈیو لنک پر سربراہی اجلاس منعقد ہوا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں 4 نکاتی ایجنڈے، نگران وزیر اعظم، نئی مردم شماری، انتخابات اور اسمبلیوں کی تحلیل پر مشاورت ہوئی۔ اسمبلیوں کی تحلیل 9 اگست کو کرنے پر تمام رہنماؤں نے اتفاق کیا اور کہا کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے۔ مردم شماری کے معاملے پر اتحادیوں نے اتفاق کیا کہ مشترکہ مفادات کونسل جو فیصلہ دے گی قبول ہوگا، جبکہ انتخابات کا معاملہ نگران حکومت کے سپرد کیا گیا۔ اتفاق کیا گیا کہ نگران حکومت آئندہ کے انتخابات کے معاملات کو خود دیکھ لے گی۔ نگران وزیر اعظم کے انتخاب کے معاملے کو وزیر اعظم کا استحقاق قرار دیا گیا۔ کہا گیا کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر آپس میں مشاورت سے نگران وزیر اعظم کا انتخاب کر لیں۔ بلوچستان سے نیشنل پارٹی نے اجلاس میں بلوچستان سے جسٹس ریٹائرڈ شکیل بلوچ کا نام نگران وزیر اعظم کے لیے تجویز کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد کا نام بھی زیر غور ہے۔ ایم کیو ایم نے نگران وزیر اعظم کے نام پر مزید مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نگران وزیر اعظم سے متعلق اتحادیوں سے تجاویز مانگ لی۔ اجلاس میں محسن داوڑ نے بھی نگران وزیر اعظم کے لیے 2 نام تجویز کیے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، پر ایدن علامہ اقبال ایکسپریس کی 2 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ علامہ اقبال ایکسپریس کراچی سے لاہور جا رہی تھی۔ حادثے میں تمام مسافر محفوظ ہیں۔ کراچی سے پنجاب جانے والی فرید ایکسپریس کو کوٹ لالو ریلوے اسٹیشن پر روک دیا گیا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، پر ایدن علامہ اقبال ایکسپریس کی 2 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ صدارت وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ 4 وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء شرکت کریں گے۔ اجلاس میں نئی مردم شماری کی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ اگلے عام انتخابات نئی مردم شماری یا پرانی پر ہوں گے۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اہم اجلاس طلب۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں نئی مردم شماری کی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ اجلاس میں وزرائے اعلیٰ کی جانب سے نئی ڈیجیٹل مردم شماری پر موقف پیش کیا جائے گا۔ پلڈار کے سربراہ احمد بلال محبوب نے کہا کہ نئی مردم شماری کے نتائج جاری کرنے کی منظوری مل جاتی ہے تو الیکشن تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم اجلاس ہے، اس لیے بہت اہم ہے کہ اس کے نتیجے میں انتخابات کی تاریخ کے اوپر جو افیکٹ ہے وہ پتہ چلے گا کہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر تو یہ مردم شماری کو اپروو کر دیتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ نئی مردم شماری کو اب پبلش کر دیا جائے تو اس کے بعد پھر جو کام کرنے والے ہوں گے الیکشن کمیشن کے لیے ان میں 4 سے 6 مہینے لگ سکتے ہیں۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد نے بھی کہا کہ نئی مردم شماری پر الیکشن کی صورت میں الیکشن کمیشن پابند ہوگا کہ نئی حلقہ بندیاں کرے۔ تاہم اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ کا موقف اہم سمجھا جا رہا ہے۔ ان دونوں صوبوں نے بھی اگر کلیئرنس دے دی تو پھر اگر یہ مردم شماری کا جو ہے نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، ڈیجیٹل مردم شماری کا سرکاری طور پر وہ آئین کا حصہ بن جائے گا، تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان اس نوٹیفیکیشن کی روشنی میں آئین کے آرٹیکل 51 سب سیکشن 5 کے تحت از سے نو حلقہ بندی کرانے کا قانونی طور پر پابند ہوگا۔ مشترکہ مفادات کونسل کے بارے میں صوبائی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا بڑا اہم کردار ہوگا۔ اگلے الیکشن بر وقت ہو رہے ہیں یا تاخیر سے، ساری نظریں مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس پر لگ گئی ہیں، کیونکہ سندھ حکومت پہلے ہی اعلان کر چکی ہے کہ نئی مردم شماری پر الیکشن تاخیر کا شکار ہوں گے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں انتخابات پرانی مردم شماری پر کرائے جائیں۔ توشہ کیس کے حوالے سے کچھ بات کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو عارضی ریلیف مل گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ کیس قابل سماعت قرار دینے کا سیشن کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا ہے، جبکہ کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس قابل سماعت ہونے کا سیشن کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے دوبارہ کیس سن کر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ ٹرائل کورٹ کیس قابل سماعت سے متعلق درخواست میں اٹھائے گئے تمام سوالات کا جواب دے۔ درخواست گزار یہ یقینی بنائے کہ عدالت جب بھی حتمی دلائل طلب کرے وہ دلائل دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کو فوری حکم امتناع نہ مل سکا۔ عدالت نے توشہ خانہ کیس دوسری عدالت منتقلی کی درخواست مسترد کر دی، جبکہ حق کے دفاع کی درخواست پر آئندہ ہفتے کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ جج ہمایوں دلاور کی فیس بک پوسٹ کے معاملے پر عدالت نے ایف آئی اے کو تحقیقات کا حکم دے دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جج ہمایوں دلاور کے فیس بک اکاؤنٹ سے منسوب پوسٹیں مستند نہیں ہیں۔ ایف آئی اے ملوث افراد کا تعین کر کے 2 ہفتوں میں رپورٹ جمع کروائے۔ توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس اسلام آباد کی مقامی عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کو بھی پیش ہو کر درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر دلائل دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ فوجداری کارروائی سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے آغاز پر الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے حتمی دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ تمام تر دستاویزات ملزم نے اپنے دستخط کے ساتھ جمع کروائیں، اس لیے ان کے قابل قبول ہونے سے متعلق کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ انہوں نے اپنے جواب میں تسلیم کیا کہ کون کون سے تحائف انہوں نے لیے۔ 58 تحائف سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کو ملے۔ 14 تحائف کی ویلیو 30,000 سے زیادہ لگائی گئی جو خریدے گئے۔ ان کے مطابق 2,16,64,600 روپے کے 4 تحائف خریدے گئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا انہوں نے 107 ملین کے تحائف 21 ملین میں خریدے، جس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ انہوں نے 20% ادائیگی پر تحائف اپنے پاس رکھے تھے۔ پی ٹی آئی وکیل عاصم بیگ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کا انتظار کر لیں، جلدی کیا ہے۔ عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا رویہ غیر پیشہ ورانہ ہے۔ عدالت نے عدالتی عملے سے کہا کہ مرزا عاصم بیگ کا نام وکالت نامے میں چیک کریں، اگر وکالت نامے میں نام شامل نہیں تو کمرہ عدالت میں داخلے پر پابندی عائد کر دیں۔ وقفے کے بعد بیرسٹر گور علی نے چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قابل سماعت کے معاملے پر درخواست منظور کر کے معاملہ دوبارہ سیشن عدالت بھیجا ہے۔ وکیل الیکشن کمیشن بولے گواہان کی درخواست پر آئندہ ہفتے نوٹس جاری ہوئے اور سٹے نہیں ملا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی ٹرانسفر کی درخواستیں مسترد ہو گئیں۔ جعلی فیس بک پوسٹوں پر ایف آئی اے کو ڈائریکشن دی ہیں۔ سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس کا ٹرائل روکنے کی درخواست چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ کیس ٹرانسفر کی درخواست پر فیصلے تک ٹرائل کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ توقع ہے ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ قانون کی روح کے مطابق چلیں گے۔ سپریم کورٹ کا حکم چیئرمین تحریک انصاف کی دیگر زیر التوا درخواستوں پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کا ٹرائل روکنے کے لیے حکم امتناع دینے کی اپیل پر سماعت جسٹس یاحیہ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ ہائی کورٹ نے کل درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ جسٹس یاحیہ آفریدی نے استفسار کیا کہ کیا ہائی کورٹ نے حکم امتناع دیا ہے، جس پر خواجہ حارث نے بتایا کہ ہائی کورٹ نے کوئی حکم امتناع نہیں دیا۔ جسٹس یاحیہ آفریدی نے کہا کہ کیس ٹرانسفر کی درخواست پر فیصلے تک ٹرائل کورٹ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ معاملہ قانون سے آگے جا کر فریقین کی رضامندی پر آ چکا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ مقدمہ ٹرانسفر کرنے کی درخواست ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ توقع ہے ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ قانون کی روح کے مطابق چلیں گی۔ سپریم کورٹ کا حکم چیئرمین پی ٹی آئی کی دیگر زیر التوا درخواستوں پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ عدالت نے ان کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی۔ وفاقی پولیس اور نیب نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 4 مقدمات میں آج طلب کر لیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو لاہور میں ان کی رہائش گاہ پر سمن وصول کروا دیا گیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ مئی کے پرتشدد واقعات، القادر ٹرسٹ سکینڈل، چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف گھیرا تنگ، پولیس اور نیب کی الگ الگ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے آج پیش ہونے کا حکم۔ نیب راولپنڈی نے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں چیئرمین پی ٹی آئی کو بطور ملزم پیش ہونے کا حکم دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو القادر ٹرسٹ سے متعلق دستاویزات ہمراہ لانے کی ہدایت بھی کی گئی۔ دوسری جانب اسلام آباد پولیس نے 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں چیئرمین پی ٹی آئی کو تھانہ ترنول،
कोहसार कराची कंपनी में दर्ज 3 मुकदमात में तलब किया है। पुलिस ने नोटिस जमान पार्क लाहौर भिजवाकर तामील करवाई। नोटिस में कहा गया है कि पहले भी आपको तलब किया गया पर आप हाजिर नहीं हुए। आप कोई सबूत देना चाहते हैं तो हाजिर होकर पेश करें। हाजिर न होने की सूरत में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियन मोहम्मद हमजा खान ने मुलाकात की है। आर्मी चीफ ने टाइटल जीतने पर हमजा खान को मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज नौजवान टैलेंट को आगे आने में ताउन फराहम करती रहेगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नौजवान चैंपियन को वतन अजीज़ का परचम सर बुलंद करने और शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने कहा कि आपकी कामयाबी से हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। कौम में आप जैसे कई बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद हैं। आर्मी चीफ ने मज़ीद कहा कि पाक फ़ौज मुल्क में नौजवान टैलेंट को आगे आने में मदद ताउन फराहम करती रहेगी और उन्हें तालीम के हसूल और खेलों में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। आर्मी चीफ ने मज़ीद कहा कि हमारे नौजवान कौम का ताबनाक मुस्तकबिल हैं। मेहनत और लगन कोई भी पाकिस्तान को तरक्की को नहीं रोक सकता। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची में पानी का शदीद बहरान है, बिजली और गैस आती ही नहीं, अवाम के लिए बाइज़्ज़त ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है, जबकि पीपल्स पार्टी को गुज़श्ता 15 साल से 150 बसें रंग बदल कर मुख्तलिफ रूट्स पर चला रही है। मज़ीद तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में देखते हैं। कराची वाटर बोर्ड हेड ऑफिस के सामने जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने धरने से खिताब करते हुए कहा कि कराची के खिलाफ साजिश हो रही है, इस शहर की गिनती को गलत गिना जा रहा है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि कराची की आबादी कम करने के लिए फिर से सौदागर पैदा हो गए हैं। सौदागर कोशिश कर रहे हैं कि कराची की आबादी में 10 लाख का इजाफा करके कराची का सौदा कर दिया जाए। कराची की गिनती जो 3.5 करोड़ है और उस पे रहने वाले तमाम लोगों को गिनना चाहिए, चाहे वो कोई जुबान बोलते हो। जब इन्होंने 2 करोड़ से कम गिनती शो करने की बात की है तो जबरदस्त किस्म का गम और गुस्सा अवाम में पाया जाता है। तो बाज़ पार्टियां एक मरतबा फिर सौदागर बन गई हैं। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि पानी में करप्शन का धंधा वाटर बोर्ड हेड ऑफिस से होता है, जिसमें बिलावल हाउस तक हिस्सा पहुंचाया जाता है। पीपल्स पार्टी करप्शन में गर्दन तक डूबी हुई है और करप्ट माफिया को अवाम पर मुसल्लत किया हुआ है। अब आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी और स्टॉक मार्केट में मंदी रिकॉर्ड की गई है, जबकि सोना एक बार फिर महंगा हो गया है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 23 पैसे कमी से 286 रुपये 97 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर बगैर किसी तब्दीली के 292 रुपये पर मौजूद है। स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स कभी मनफी और कभी मुस्बत जोन में देखा गया। ट्रेडिंग के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 25 पॉइंट्स कमी से 48,585 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोना आज फिर महंगा हो गया। फी तोला सोना 1300 रुपये इजाफे से 2,21,500 रुपये पर पहुँच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1115 रुपये इजाफे से 1,89,901 रुपये पर पहुंच गई।